آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اور یہی ایمان ہم کو بروز محشر جنت میں لے کر جائے گا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مسئلے کو حل کرتا ہوں، پھر عمل کی طرف آتا ہوں۔ ذرا دوستو، پوری دنیا کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے قادیانی کافر ہے۔ میں پوچھا بھائی کئی کو کافر ہے؟ ڈیفینیشن چاہیے، کافر کیوں بولا جا رہا ہے، تعریف کیا ہے کافر بولنے کی؟ جبکہ قادیانی نماز کو بھی مانتا ہے، روزے کو بھی مانتا ہے، زکوٰۃ کو بھی مانتا ہے، تلاوت کو بھی مانتا ہے، حج کو بھی مانتا ہے، ماں باپ کو بھی مانتا ہے، بیوی بچوں کو مانتا ہے، سارے ایٹم مان رہا ہے۔ اب گنتے بیٹھے تو صبح ہو جائیں گی۔ ایک جگہ گڑبڑ ہے، ایک ہی جگہ گڑبڑ ہے۔ پوچھے کہاں؟ بولے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت کا، آپ کی اختتام نبوت کا انکار کرتا ہے، اور خود جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بناتا ہے۔ آخری نبی مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتا ہے، نبی کے بجائے غلام احمد قادیانی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ باقی کے نماز روزہ زکوٰۃ حج میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ٹینشن کیا ہوا؟ عقیدے میں ٹینشن ہوا، ایمان میں ٹینشن ہوا۔ اہل حدیث بھی کافر اس کو کہہ رہے ہیں، تبلیغی بھی اس کو کافر کہہ رہے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی کافر کر رہے ہیں، اور ہم سے زیادہ ان لوگوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ارے میں پوچھا میاں اس کو کافر کیوں بول رہے ہو؟ تو جواب ملا، یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمہ نبوت کا انکار کرتا ہے، اس لیے ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جو ختم نبوت کا انکار کر دے اگر وہ کافر ہے، تو جو عظمت نبوت کا انکار کر دے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عزت رسول کا انکار کر دے وہ مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ جو علم غیب مصطفیٰ کا انکار کر دے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر بحث کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے، نبی کو اپنے جیسا سمجھے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بولے محمود صاحب وہاں تک ہی رہن دو، ادھر نہ کو، ادھر آئے تو یہ پورے مسئلے ہمارے اوپر نکلتے پڑے۔ نہیں بھائی، آپ ذرا سوچو میرے بھائی، آپ یہ گھر کے بارے میں بول رہے ہیں کہ بھائی یہ ان رجسٹرڈ گھر ہے، اس کو توڑ دیا جائے۔ گھر والے پریشان نہ کو، لیڈیز بیٹھیں گی، ان لوگوں بولے کیا محمود صاحب رات میں ہمارا گھر توڑا؟ بولیں مثال دے رہا ہوں، فار ایگزامپل ہے، مثال ان رجسٹرڈ ہے۔ تو پھر میرے پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو، ان رجسٹرڈ گھر یہ خالی ایک ہی توڑتے نہیں، پورے توڑتے، پورے توڑیں گے نا بھائی۔ بھائی میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جب ان رجسٹرڈ کہہ کر ایک گھر کو چوراہے پر توڑا جا رہا ہے، گلی کے گھروں کو چھوڑا جا رہا ہے، تو پتہ کیا چلا؟ مکاری ہو رہی ہے، فریب ہو رہا ہے، شرارت ہو رہی ہے، بے ایمانی ہو رہی ہے۔ ارے جب نبی کی نبوت کا، خاتمیت کا اگر کوئی انکار کر دے، وہ اگر کافر ہے، تو پھر ذات رسالت کی عظمت کا انکار کر کے کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی عظمت کا انکار کر کے، نبی کی عزت پر کوئی انگلی اٹھا کے مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پر نعوذ باللہ من ذالک گناہگار ہونے کا الزام لگا کے کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پر نعوذ باللہ کوئی اپنے جیسا ہونے کا الزام لگا کر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آج معاشرے کے اندر جتنی بھی جماعتیں بنتی چلی جا رہی ہے، ہر ایک کا مقصد نماز پڑھانا نہیں ہے، روزہ رکھانا نہیں ہے، زکوٰۃ دلانا نہیں ہے، غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد نئی جماعت بنا کر امت کو نعوذ باللہ نبی کی عظمت سے دور کرنا، نبی کی محبت سے دور کرنا، نبی کی تعظیم سے دور کرنا، اولیاء اکرام کی بارگاہوں سے دور کرنا، غوث و خواجہ کے فیضان سے دور کرنا، مزارات اولیاء کے تصرفات کے حصول سے دور کرنا، ان کا مقصد بن گیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے نئی جماعتیں بنا کر امت کے بیچ میں ایک نئے انداز میں آتے ہیں، نئے اسٹائل میں آتے ہیں، نئے کام لے کر آتے ہیں۔ دیکھو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جس طرح آج کل کی ایک نئی کمپنیاں بنتی ہے،
ایئرٹیل ایک کمپنی ہے جو آپ کو جو ہے نیٹ ورک پیش کرتی ہے، لیکن آج 1 مہینے تک ایک اسکیم تھی، 6 مہینے چلی، پھر اس کے بعد کینسل، دوسری اسکیم سٹارٹ کر دی ہے۔ کمپنی ایک ہی ہے، اسکیم چینج ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد دوسری اسکیم بھی ختم، تیسری شروع کرتا ہے، پھر وہ بھی ختم، چوتھی شروع کرتا ہے۔ کمپنی ایک ہی ہے، نیٹ ورک وہی ہے، اسکیم چینج کر رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ ہم جا کے پوچھے میاں پہلے والی اچھی تھی، یہ سب بول پھرا کے تم وہیں سے کے جا رہا، مسئلہ کیا ہے؟ چینج کیوں کر رہا؟ تو جواب ملا مولانا لوگوں کو خریب کرنے کا ایک طریقہ ہے، طریقہ ہے۔ ہم بولے اچھا ان لوگوں سے سیکھا کیا؟ بولے مولانا ان لوگ کون؟ بولے ہمارے پاس بھی بعض ایسے مسلمان ہیں، پہلے نکلے تھے تو تبلیغی جماعت کے نام پر تھے، پھر دیکھے ہم جتنے گھیر سکتے تھے گھیر لیے، اس میں سے تھوڑوں کو نکال کے بولے اہل حدیث۔ اسکیم چینج ہو رہی ہے مگر عقیدہ وہی ہے۔ نبی کی عظمت سے روکنا ان کا بھی مقصد تھا، نبی کی عظمت سے روکنا ان کا بھی مقصد تھا۔ اب یہ کوشش کرنے لگے، یہ تھوڑوں کو گھیر لیے، بولے اب ہم ہمت ہار گئے ہیں، بولے اب اسکیم چینج، بولے کیا؟ جماعت اسلامی، ٹائٹل بدل گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اسکیم چینج، بولے کیا؟ القاعدہ۔ اوہو میں بولا اماں ڈینجر دکھ رہا ہے۔ پھر اب انہیں امریکہ بولا نہیں اس کو میں مارتا ہوں، بولا سننی ہے تم لوگ اس کو دیکھ لو، اس کو میں دیکھتا ہوں، مارا مارا مارا، اسکیم چینج۔ ارے بولا یہ کون؟ داعش۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب پھر اسکیم چینج نہیں اب بنی، روزانہ ایک نئی جماعت نکلتی جا رہی، روزانہ ایک نیا دہشت گرد گروپ نکل رہا ہے، اور سب کا ٹارگٹ ایک ہے، سنی مسلمان کو درگاہ سے روکنا۔ انہیں درگاہ سے روکا، انہیں درگاہ کو چڑا دے رہا، سب کا مقصد ایک ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں پتہ کیا چلا؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے، حبیب بتا دو قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا ایمان کو سنبھالنا ویسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہتیلی میں انگار کے ڈلے کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج یہی وہ دور آ گیا ہے دوستو۔ پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا دن میں صبح اٹھنے والا اٹھے گا ایمان کی حالت میں، لیکن جب رات میں سوئے گا تو کفر کی حالت میں، اور پھر اس کے بعد رات میں سوئے گا ایمان کی حالت میں تو پھر اٹھے گا کفر کی حالت میں۔ یہی وہ دور آ گیا ہے دوستو۔ رات میں بیٹھا اچھا تھا، ایمان والا تھا، صبح گیا بد عقیدے کی صحبت میں بیٹھا۔ ایمان اتنا جلدی کیسا چلے آتا؟ غور کرو، صبح اٹھ رہا ہے ایمان کی حالت میں، رات میں سو رہا ہے کفر کی حالت میں۔ سرکار ارشاد فرمائی اتنا جلدی ایک دن کے اندر 12 گھنٹے 15 گھنٹے میں ایمان کیسے نکل گیا؟ صبح نکل کے جا رہا تھا، ایک آدمی محلے میں بڑی داڑھی والا مل گیا، انہیں سمجھا اچھا مسلمان ہے، سلام کر رہا ہے، انہیں پلٹ کے جواب دیا، بولے بابو ذرا 2 منٹ، سائیڈ میں لیا۔ میں نے بولا اتنے بڑے مول صاحب ہیں، ادب کے بارے رک گئے، اننت پور کا شریف مسلمان ادب کی خاطر رکا، کیونکہ بڑوں کو دیکھ کر تعظیم کرنا سیکھا تھا۔ مگر آج کے بعد درگاہوں میں ہم ایک نیا سبق بھی سکھا دیں گے، بڑوں کا ادب ضرور کرو مگر اس بڑے کا کرو جو اپنے بڑوں کو مانتا ہے، اس کا ادب مت کرو جو بڑوں سے بغاوت کر کے آیا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں سنو، بولے 2 منٹ بازو بلایا، بازو بلا کے بولا بھائی چلیے جماعت میں نام لکھائیے، 3 دن لکھا دیا۔ اب لکھا دے کے نام چلے گیا، جا کے وہاں لوگوں کو پوچھا بھائی وہ 3 دن لکھا، وہ دوسرے لوگ گلے لگانا، واہ ہماری جماعت میں آ گیا تھا۔ بولے آخر یہ ہے کیا چکر جماعت کا؟ بولے ہاں کفر سے بچانا ہے، شرک سے بچانا ہے، بدعت سے بچانا ہے۔ بولے شرک ہے، درگاہ کو جانا شرک ہے، پھول چڑھانا شرک ہے، چادر چڑھانا شرک ہے، ان کو ماننا شرک ہے، ان سے مانگنا شرک ہے، ان کو پوچھنا شرک ہے، ان کے پاس جانا شرک ہے، وہاں جھکنا شرک ہے، وہاں لیٹنا شرک ہے، وہاں لوٹنا شرک ہے، وہاں بیٹھنا شرک ہے، وہاں دیکھنا شرک ہے۔ انہیں بولا اماں اتنا بڑا بازار ہے، میرے کو معلوم ہی نہیں تھا۔ بولا اب انہیں یقین کے ساتھ گھر کو لوٹا، شام میں کام کر کے رات میں سو رہا ہے تو کفر کی حالت میں۔ کس حالت میں بولو؟ حالانکہ نماز کل بھی پڑھا تھا، نماز آج بھی پڑھ رہا ہے، نماز کل بھی پڑھے گا،
मगर सुबह निकला तो ईमान वाला था, दिन में बदअकीदा लोगों की सोहबत मिली, सोहबत कबूल कर लिया, उनका अकीदा ले लिया, रात में सो रहा है तो कुफ्र की हालत में। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखो आज ये वो जमाना आ गया है कि हमारे ईमान को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। बस एक बात बताकर इस ईमान वाली गुफ्तगू को खत्म करता हूं। प्यारे दोस्तों, अब एक पॉइंट की बात सुना देता हूं ताकि कल आपको कोई आदमी भी सताने की कोशिश ना करे, आपको ईमान को खराब करने की कोशिश ना करे, आपको बिगाड़ने की कोशिश ना करे। बस एक बात अहम सुन लो। हक और ईमान की बात तो यह है, ज़ाते मुस्तफ़ा को अपनी जान से ज्यादा अजीज जानने का नाम ईमान है। हक और ईमान की बात यह है, सरकार को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखने का नाम ईमान है, सरकार को मानने का नाम ईमान है। अब इसमें से हो सकता है किसी को इतराज भी हो रहा हो, बोले मौलाना ये क्या बात बता दी, अल्लाह भी तो है ना, आप सरकार 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 बोल रहे हैं, खाली ये सुनने से यही मुसीबत है, खाली नबी नबी बोलते, अल्लाह भी तो है ना। तो मैं बोला अल्लाह के होने का इनकार किसको है भाई? उन्हें झाड़ को बट्टू लगा रहा मगर उन्हें भी बोलता अल्लाह है बोल के, उन्हें सूरज की पूजा कर रहा मगर उन्हें भी बोलता अल्लाह है बोलकर। अरे अल्लाह के होने का इनकार किसी को नहीं है, मगर नबी की अजमत का इनकार होता है। नबी की शान पर जो है उंगली उठाई जाती है, नबी की इज्जतों ताजीम पर एतराज होता है, तो इसीलिए रब ने भी कानून बना दिया, जो मेरे नबी को मान ले वही ईमान वाला है। प्यारे दोस्तों, हुआ क्या, मसला यूं था, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। एक बच्चा है, गैर मुस्लिम था, चाहा कि मैं ईमान ला लूं, मोमिन बन जाऊं, मुसलमान बन जाऊं, ईमान वाला हो जाऊं। तो उसने क्या किया, अनंतपुर के 8-10 नौजवानों को पकड़ा, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल, 8-10 नौजवानों को पकड़ के बोला भाइयों मैं मुसलमान होना चाहता हूं। अनंतपुर के बच्चे बोले आहा अल्हम्दुलिल्लाह, एक और इजाफा होने को चला है। पकड़ के मौलाना साहब के पास लेके आए, मस्जिद के मौलाना साहब के पास लेके आके बोले हजरत इन्हों ईमान लाना चाह रहे हैं, मुसलमान होना चाह रहे हैं। सारे नौजवान बच्चों की तड़प को देखकर मौलाना साहब भी बोले मियाँ देखो ईमान लाना चाह रहे, बहुत अच्छी बात है, मगर यहाँ पहले ही भूत है मेरे भाई, अब तू कहीं को बोले है सो लोग नहीं सुन रहे, नहीं सुधर रहे, कितने की जलसे कराए तो सुन लेके लाइट ले रहे। नहीं हजरत मैं ईमान लाना चाह रहा हूं, मैं मुसलमान हूं। बोले अच्छी बात है भाई, चलो आ जाओ, मगर थोड़े चीजें हैं मियाँ जो मानना पड़ता, जिसका मानना जरूरी है। बोले जी हजरत जैसे? बोले देखो दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना पड़ता, रोजे भी रखना पड़ता, ज़कात भी देना पड़ता, हज भी करना पड़ता, अल्लाह को भी मानना पड़ता, और अगर तुम शादीशुदा हो, जब तक तुम्हारे अहलिया मुसलमान नहीं होते, बीवी बच्चों से दूर भी रहना पड़ता, हलाल के कारोबार करना पड़ता, हराम की चीजों से, नापाकियों से, गंदगियों से, बुराइयों से, घंटियों से, बट्टुओं से दूर रहना पड़ता। बोले राइट, मानने को तैयार हूं मौलाना, सारी चीजें करने तैयार हूं। बोले अगर तू पैसे वाला है तो हज को भी जाना पड़ता, ज़कात भी देना पड़ता। बोले देने को तैयार हूं। तो बोले अच्छी बात है, जब इतना सब मान लेके आ गया तो बोले जरा जा पानी नहीं नहा लेके आजा, अच्छा गुस्ल कर लेके आजा, कलमा पढ़ाते। बोले अब उन्हें गया, गुस्ल उसल कर लेके बेहतरीन आलीशान लिबास पहन लेके, कुर्ता पैजामा पहन के, पहली बार पहना था बेचारा, पहन के आया मस्जिद में। मौलाना साहब बोले पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। मौलाना साहब पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब पढ़ो बोले तो रुक गया, रुके बोला अमुल साहब वो अभी पढ़ाए ना, अल्लाह बोल के आ गया था, उसके अंदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह आ गया, ये मोहम्मद कौन? बोले मियाँ ये अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल है। बोले मौल साहब मैं अल्लाह को मानता हूं। बोला ये बंदों को मानना मेरे से नहीं होता, वहां 600 बंदे हैं बोल के छोड़ के, या एक खुदा है बोल के आया। जहां गए वहां गली में एक नए बाबा बैठे हुए, वहां पे स्कैंडल बाबा। बोले मौलाना वो माँ बाबाओं को छोड़ के, वो बुत परस्ती को छोड़कर एक खुदा वहदहू ला शरीक के लिए मैं इस्लाम में आना चाहता हूं।
اور آپ ہے کہ یہاں بھی آتے کہ ایک بندے اور رسول کی طرف مجھے متوجہ کر رہے ہو. میں اللہ کو مانتا ہوں مگر یہ رسول بندے میرے سے نہیں ہو سکتا. تو مولانا صاحب بولے اچھی بات ہے, تم جہاں تھے وہیں اچھے ہیں, وہیں جاؤ. بولے تو بولے نہیں, میں اسلام لاؤں گا, مسلمان بنوں گا, مومن بنوں گا, ایمان لاؤں گا. تو بولے میاں پھر میں جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ, خاموشی سے آمنا صدقنا بول. تو بولے نہیں مول صاحب میں اللہ کو مانتا ہوں, لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں. مول صاحب بولے 6 مہینے پڑھ لیا تو بھی مسلمان نہیں ہوتا. بولے کتنے دن, ذرا زور سے بولو, 6 مہینے بھی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ رب العالمین, قل اللہ احد, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, پوری قرآن پڑھ لیا تو بھی مسلمان نہیں ہوتا. ہوتا نمازوں پہ نماز پڑھ رہا ہے ابھی مسلمان, حج کو جا کے آتا ہوں بولا ابھی تو مسلمان, پورے رمضان کے روزے بھی رکھ لیا تو مسلمان. کیوں؟ امام صاحب نے کہا سن لے نادان, صرف خدا کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے, خدا کی وحدانیت کے ساتھ مصطفیٰ کی رسالت کو ماننے کا نام ایمان رکھا گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان جامعہ نظامیہ. یہ کس نے قانون بنایا؟ یہ کسی مفتی صاحب کا بنایا ہوا قانون ہے؟ یہ کسی دنیا کے مولوی کا بنایا ہوا قانون ہے؟ یہ کسی مرشد یا ولی کا بنایا ہوا قانون ہے؟ یہ غوث و خواجہ کا دیا ہوا قانون ہے؟ نہیں نہیں, خدا کی قسم یہ کسی جماعت کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے, یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے. رب کریم نے کہا جو میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. وہ لاکھ خدا کو مانتا پھرے, وہ لاکھ نماز پڑھتا پھرے, وہ لاکھ روزہ رکھتا پھرے, وہ لاکھ حج کرتا پھرے, اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک سچے دل سے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ نہیں پڑھ لیتا ہے. دوستو یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے. اب ذرا غور تو کرو, ہم اللہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کر حاضر ہو گئے, مولا تیری رحمت کے صدقے جاؤ, اے اللہ وہ تیرا بندہ ہے مولا. دوستو یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے. اب ذرا غور تو کرو, ہم اللہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کر حاضر ہو گئے, مولا تیری رحمت کے صدقے جاؤ, اے اللہ وہ تیرا بندہ ہے مولا, تجھے مان رہا ہے نا, تجھے بھی مان رہا ہے, قیامت کو بھی مان رہا ہے, نماز پڑھنے تیار ہے, روزہ رکھنے تیار ہے, زکات دینے تیار ہے, عبادت کرنے تیار ہے, ماں باپ کی خدمت کرنے تیار ہے, بیوی سے دور رہنے تیار ہے. میرے مولا تو اس کو ایمان والا ہونے کا شرف کیوں نہیں دیتا؟ تو رب جواب دیتا ہے, بندے مجھے ماننا کیا کمال کی بات ہے, مجھے ماننا کیا کمال کی بات ہے. بڑی نازک گفتگو کر رہا ہوں, بڑی غور سے سنو دوستو. رب نے کہا بندے مجھے ماننا کیا کمال کی بات ہے, نہیں مانتا تو میں منوانا جانتا ہوں, بول رہے اللہ تعالیٰ. ہم بولے مولا کیسے؟ تو بولے اگر سنگل کو منوانا ہے, سنگولر کسی ایک کو, تو رب کہہ رہے انہیں ہائی وے پہ جا رہا ہے, ایسا یوں لاری یوں کٹ مار کے یوں نکلی, تو انہیں اللہ پکارتا, نہیں پکارتا, بولو نا جی, خالی یہ کٹ مارتے کہ کوئی بھی بیوی بچے اماں باپ کوئی اللہ اللہ بولے میرے کو آتا منوانے, انہیں نہیں بولا تو میں بولنے لگا تو نا نہیں. یہ سانس کی نالی ہے, یہاں ایسا ہاتھ رکھے اللہ, بولے فرشتے در رہے ہیں پکڑ کے چھوڑ, بولے اس کو ایسا پکڑ کے چھوڑ در رہا اللہ. اب بیوی یاد نہیں آتی, بچے یاد نہیں آتے, اللہ یاد آتا. اللہ بولے میرے کو منوانا کیا کمال کی بات ہے, یوں ایک سیکنڈ میں منواتا ہوں میں قدرت کو میری, بڑے بڑوں کو منوا لے ہوں, اس سے منوانا کیا کمال کی بات ہے. بولے یہ سنگل تھا, اب جماعت کو منوانا ہے, پوری جماعت کو, پورے اننتا پور کو خدا کی خدائی منوانا. تو اللہ کہتا ہے میرے لیے کیا کمال کی بات ہے. 3 بجے رات کو اننتا پور میں یوں جھٹکے دیا زلزلے کے, پورے فجر میں دکھتے نہیں دکھتے, یوں یوں ہوا پورے فجر, اللہ معاف, اللہ بولے آتا میں کو منوانا کیا کمال, ڈھیل دے کے رکھا سو سب. یہ مجھے ماننا کیا کمال کی بات ہے میرے بندے, مگر میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے, وہ کسی
کو تکلیف نہیں دیتا, وہ کسی کی رگوں پہ ہاتھ نہیں رکھتا, وہ کسی کو اپنی طرف سے تکلیف نہیں دیتا. ارے وہ تو ایسا رحمت والا ہے, ابو جہل کے لیے بھی رحمت ہے, ابو لہب کے لیے بھی رحمت ہے, ابی ابن کعب کے لیے رحمت ہے, وہ ابو بکر کے لیے رحمت ہے, وہ عمر کے لیے رحمت ہے, وہ دھوپوں کی میں رہنے والوں کے لیے, غریبوں کے لیے رحمت, امیروں کے لیے رحمت, ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. ارے جو اس کو مان لے وہی ایمان والا ہے, جو اس کو مان لے وہی ایمان والا ہے. یہ قانون کسی ملا کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے. ذات رسالت کو رب نے ایمان کی مرکزیت عطا فرمائی ہے. مرکز ایمان ذات مصطفیٰ ہے دوستو. سرکار کو چھوڑ کے قیامت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہ سکتا, نہ اب تک ہوا نہ